माँ मोहब्बत का जहाँ। दिसंबर की सर्द शाम में वो अपने चंद माह के बिलखते बच्चे को अपने आंचल में छुपाए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश अब ज़ोर पकड़ चुकी थी, जबकि वो खुद से बेखबर अपने बच्चे को अपनी आगोश में छुपाए हुए थी। चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो कभी रोते बिलखते बच्चे को देखती तो कभी आसमान की तरफ सर उठाकर खुदा को पुकारती। उसकी भीगी आंखों से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि बारिश के सबब है या फिर आंसू बहाने की वजह से। ठंड बढ़ती जा रही थी और वो बिना हिम्मत हारे दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। बिलाखिर काफ़ी देर बाद उसे दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। वो भीगी आंखों से ज़रा सा मुस्कुराई और फिर जल्दी से अंदर आ गई। बीबी जी, मेरे बेटे को देखें, ये बहुत रो रहा है, चुप नहीं कर रहा। आप इसे दम कर दें, इसे नींद आ जाए। वो परेशानी में बोले जा रही थी। सादिया, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। तुम अंदर तो आओ, मैं दम करती हूँ। रहमत भी उसे तसल्लियाँ देने लगी और छाते का साया उस पर किया। तुम बैठो और ये बच्चा मुझे दे दो। रहमत बी ने उसकी गोद से बच्चा ले लिया, जो अभी भी रो रहा था। बीबी जी, आप जल्दी इसे दम कर दें, मैंने वापस भी जाना है, वरना माँ ढूंढेगी, मैं बता के नहीं आई। ये क्या कह रही हो बेटा? इतनी अंधेरी रात को तुम अकेली चली आई और मौसम भी देखो कितना ख़राब है। रहमत बी को इस पर रहम आया। वो अजान बहुत रो रहा था बीबी जी, मुझे समझ नहीं आई, इसलिए जल्दी में निकल आई। वो अब अपनी चादर को निचोड़ रही थी जिसमें बारिश का पानी जज़ब था। रहमत बी को उस पर तरस आया। हीटर के पास आ जाओ, थोड़ी गरमाइश ले लो। ऐसा ना हो बेटे को ठीक करते करते तुम खुद बीमार पड़ जाओ। कोई नहीं बीबी जी, मेरा क्या है, मुझ मजबूत जान को कुछ नहीं होता। अब आदत हो गई है सख्त हालात और ऐसे मौसमों का सामना करने की। वो बच्चे पर नज़रें जमाई बैठी थी, जो अब चुप हो गया था और मुस्कुरा भी रहा था। बीबी जी, आप अजान को दम करती हैं तो ये हंसने लगता है। आप कोई ऐसा दम करे ना कि ये हमेशा यूं ही हंसता रहे। वो हसरत से बच्चे को देख रही थी। बेटा, छोटे बच्चों को अक्सर नज़र भी लग जाती है। अब तुम्हारा बेटा इतना प्यारा है, तभी रोज़ किसी न किसी की नज़र का शिकार हो जाता है। वो अजान को प्यार करने लगी। इसे ज़्यादा मत बाहर निकाला करो, अभी छोटा है। बीबी जी, मैं तो काम पर होती हूँ, ये घर माँ के पास होता है, पता नहीं कौन कौन आता होगा, मुझे हर वक्त इसी की फ़िक्र रहती है। उसकी आंखों से परेशानी अयां थी। बीबी जी, आप नौकरी भी करती हैं? रोहा ने चाय का कप आगे करते हुए खुशी से पूछा, जिस पर वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। हाँ रोहा, करनी पड़ती है। तुम सुनाओ कैसी हो? वो अपने दुख छुपा गई थी इस सवाल में। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल अच्छी भली आपके सामने, खुश रहो। सादिया, अजान तो सो रहा है, ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ, ये गहरी नींद सो जाए, फिर चली जाना, और तब तक बारिश भी रुक जाएगी। रहमत बीन ने उसे तसल्ली दी। नहीं बीबी जी, माँ को नहीं बताया, वो परेशान होगी। कोई बात नहीं, वो सो रही होगी, और अब इतनी ठंड में वो उठकर तुम्हारे कमरे में तो नहीं जाएगी, और मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगी साथ। वह अब खामोश हो गई थी। आपका बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह सादिया बाजी, रोहा ने उसे प्यार करते हुए कहा। हाँ, अपने बाबा पर गया है। बेटे को देखकर ज़रा सा मुस्कुराई। बीबी जी, आज इसका बाप आया था। वो रहमत बी से मुखातिब हुई। अच्छा, ये तो भली बात है। राज़ी हो गया तुझे अपने साथ लेकर जाने पर? इसका मिजाज बदलता रहता है बीबी जी, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मेरी अब मजबूरी बन गया है वो। मजबूरी कैसी? रहमत बी ने नज़रें छुपाती सादिया को देखा। अगर उसे छोड़ भी दूँ तो माँ मुझे सारी उम्र यहाँ तो नहीं बिठाए रखेगी, आगे को ब्याह देगी। लेकिन मेरा अजान बहुत छोटा है बीबी जी, उसकी तरबियत कौन करेगा? ना ही उसका बाप उसे लेने को तैयार है, तो फिर सुतेला कैसे कबूल करेगा? बस इसी जान के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। वो लबों पर मुस्कान सजाए अजान को देख रही थी। बहुत समझदार हो गई हो सादिया। रहमत बी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। होना पड़ता है बीबी जी, ये औलाद ही चीज़ ऐसी है, ये जब झोली में डाल दी जाए तब ये नहीं देखा जाता कि हमारी अपनी उम्र कितनी है, हमारे कौन से ख्वाब अभी अधूरे हैं, बल्कि इस लम्हे से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारे ख्वाब बदल जाते हैं। औलाद के लिए इंसान खुद को भी बेच देता है, बस ये कभी बगावत ना करे। उसकी आंखों में खौफ उतरा। डरा मत करो सादिया,
تمہاری اولاد نیک ہوگی۔ رحمت بی نے اسے تسلی دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے بی بی جی کہ کہیں میرا ماضی میرے بچے کا مستقبل نہ بن جائے، میرے گناہ اس پر نہ آ جائیں۔ وہ اب سسکنے لگی۔ ایسے مت کہو، تمہاری غلطی ایک لا علمی تھی، جذباتیت میں اٹھایا گیا قدم تھا جس کا نتیجہ تمہیں مل چکا ہے۔ اللہ کبھی بھی ایک کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، باپ ہو یا بھائی۔ رحمت بی نے اسے سمجھایا۔ دیکھنا تمہارے بیٹے کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ بی بی جو آپ دعا کریں میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم بنے دین کا، اور علم کو عمل میں ڈھالے۔ اللہ تمہارے بیٹے کو بہت کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تم بس اچھا سوچا کرو اور ماضی کی غلطیوں کو بار بار مت دہرایا کرو، وہ تو بس کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ لا علمی میں گناہ کی سزا نہیں ملتی، اور تم تو بہت بدل گئی ہو۔ بہت سے گناہ ہمیں ولی بنا دیتے ہیں، اس لیے شکوہ مت کیا کرو، شکر کیا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں اندھیروں سے نکالا۔ رحمت بھی اسے دعائیں دے رہی تھی اور وہ سب غم بھلائے اب مسکرا رہی تھی۔ بی بی جی آپ اسے اپنے ساتھ سلایا کریں، اس طرح اسے ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ ماں کی محبت اولاد کی حفاظت کا حصار ہوتی ہے، روحا نے اسے سمجھایا۔ رحمت بی نے پیار سے روحا کو دیکھا، ان کی تربیت کا عکس وہ روحا میں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ میرے نیچے نہ آ جائے، وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، جس پر روحا ہنسنے لگی۔ رحمت بھی حیران ہوئی۔ بیٹا اذان کو اپنے ساتھ سلایا کرو، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ دیکھو تبھی تو بہت روتا ہے، وہ اتنی ٹھنڈ میں تم سے اکیلا سلاتی ہو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے بی جان کہ کہیں میں اسے تکلیف نہ دے دوں انجانے میں۔ وہ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، جو ہیٹر کی گرمائش سے اب گرم ہو گئے تھے۔ کچی عمر کی شادی بہت مسائل کا سبب بنتی ہے بی جان، یہ پیار محبت بس باتوں تک ہی اچھی لگتی ہیں، جب یہ عمل میں آنے لگے تو ساتھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر محبت کا بوجھ ہمیں خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اب اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ بہت گہری باتیں کرنے لگی ہو۔ رحمت بی نے اسے پیار سے دیکھا۔ بس بی بی جی ٹھوکریں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ماں بہت پریشان ہوگی، اور بارش بھی رک گئی ہے، اذان بھی سو گیا ہے۔ اس نے پیار سے رحمت بی کی گود سے اذان کو اٹھایا اور باہر کی طرف آ گئی۔ رکو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ رحمت بی نے بڑی چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ماں مجھے بھی آنا ہے آپ کے ساتھ۔ روحا کو اکیلے گھر رہنا خوف کے مترادف تھا۔ روحا بیٹا اب بہادر بن جاؤ، بڑی ہو گئی ہو۔ رحمت بی نے اسے سمجھایا۔ نہیں مجھے ساتھ جانا ہے، وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا جاؤ شال لے آؤ۔ رحمت بی کو اس کی معصوم صورت پر رحم آ گیا، وہ خوشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آپ پریشان مت ہوا کریں بی بی جی، روحا وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اولاد عورت کو بہادر بنا دیتی ہے اور مضبوط بھی، اس نے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر رحمت بی مسکرائی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ رحمت بی کو پریشانی نے آ گھیرا۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ بلقیس ہوں باجی۔ سعدیہ یہاں آئی ہے کیا؟ میں نے سارے گھر میں اسے ڈھونڈا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ آواز پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ رحمت بی نے دروازہ کھولا۔ آپ فکر مت کریں، یہیں پر ہے، اذان کو دم کروانے آئی تھی۔ یہ سنتے ہی ان کا سانس بحال ہوا۔ اتنی رات کو تمہیں جاگ کیسے آ گئی؟ رحمت بی نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹیوں کی ماؤں کو نیند بھلا کہاں آتی ہے بی بی جی؟ ٹھیک کہا آپ نے بلقیس بوا، گھر میں خزانہ ہو تو مالک چین سے نہیں سو سکتا۔ روحا نے پیچھے سے آواز لگائی، جس پر وہ تینوں اس کی ذہانت اور مثبت سوچ کا اعتراف کیے بنا نہ رہ پائیں۔ اچھا میں چلتی ہوں بی بی جی، وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ اب کہیں سے اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ خوش تھی۔ ہاں وہ کسی سے کم نہیں تھی، وہ ماں تھی، اور مائیں تو مضبوط ہوتی ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے رحمت بی نے اسے دعا دی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ ٹھیک کہا تم نے، اولاد کے آنے سے ماں بہادر بن جاتی ہے، پھر ظاہری اندھیرا اسے خوف میں مبتلا نہیں کرتا۔ رحمت بی نے بلقیس کو دیکھتے ہوئے سوچا، لا علمی اور جہالت میں اٹھایا گیا قدم ایک دن ہمیں خود پر ملامت ضرور کرواتا ہے۔ جذبات میں بہہ کر والدین کی رضامندی کو نظر انداز کر کے اپنے فیصلے خود کرنے سے وہ خوشیاں نہیں مل سکتی جن کی دعائیں والدین دیا کرتے ہیں۔ سعدیہ کی ذرا سی غلطی کے نتیجے میں وہ آج یہاں ماں کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ کچی عمر میں والدین کی رضامندی کے بغیر اپنی زندگی کے جو فیصلے اپنی مرضی سے کیے جائیں، ان کا انجام اگر برا نہ ہو تو اچھا بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش تو پوری ہو جائے، لیکن ایسی خواہش کا کیا فائدہ
جو عزت کے سودے میں حاصل کی جائے۔ عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا، اور فرائض کو ٹھکرا کر ہم کس منہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فرائض سے بھاگنے والے ایک روز اپنے حق سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی اصول ہے شاید اس دنیا کا، یہاں کے لوگوں کا، اور یقیناً اللہ کا بھی، کہ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ ہاں، اگر جو توبہ کر لے تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ القرآن۔ اولاد چاہے جتنا بھاگ لے اپنی خوشیوں اور خواہشوں کے پیچھے، حقیقی خوشی تو اسے والدین کی گود میں سر رکھ کر ہی ملتی ہے نا۔ اولاد چاہے کتنی باغی ہو، ماں باپ اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، جیسے اللہ اپنے ہر بندے کے گناہ کو چھپاتا ہے۔ یہی مماثلت ہے اللہ اور ماں کی محبت میں۔ تبھی تو اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی ہے۔ جس دنیا اور جن لوگوں کے لیے انسان والدین جیسے انمول رشتے کو چھوڑ دیتا ہے، وہی دنیا، وہی لوگ اس کی عزت تک کو روند کر رکھ دیتے ہیں، اور آخرکار اولاد کو پناہ ماں باپ کا آنگن ہی دیتا ہے۔ ناراضگی چاہے کتنی زیادہ ہو، پر محبت میں تنکا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہی ہے شاید ماں کی محبت، ماں کی ممتا اور اس حسین رشتے کی خوبصورتی۔